والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے بعد کچھ ایسی ترجیحات اور معاملات روح پذیر ہوں گے، یعنی سامنے آئیں گے، جنہیں تم پسند نہیں کرو گے. صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ایسے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا: جو حق تمہارے ذمہ واجب ہے اسے ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے طلب کرو. اس میں پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور یہ پیشن گوئی کے طور پر ارشاد فرمائی کہ اب حالات ایسے آ رہے ہیں، آئیں گے میرے بعد، اور تم لوگ دیکھ لو گے کہ ترجیحی سلوک ہوگا. ترجیحی سلوک کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے لوگوں کو آگے بڑھائیں گے، عہدے دیں گے، ان کو تمہارے اوپر ترجیح دیں گے، اقربا پروری ان میں آ جائے گی، رشتہ داری کی بنیاد پر عہدے اور مناصب تقسیم ہوں گے، اور جو اہل حق ہیں، جن کو حق پہنچتا تھا، وہ محروم کر دیے جائیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بات ارشاد فرمائی کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا اور تم دیکھو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی: اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب تم دیکھو کہ معاملہ ایسے لوگوں کے سپرد کیا جا رہا ہے جو اس کے اہل نہیں ہیں، معاملے کا مطلب یعنی عہدے اور منصب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھمائے جا رہے ہیں جو ان عہدوں کے مستحق نہیں ہیں، چاہے اس لیے کہ وہ رشتہ دار ہیں، اپنے ہیں. فانتظر الساعہ، تو تم اب قیامت کا انتظار کرنا، یعنی قیامت قریب ہے، پھر سمجھو. چنانچہ ایسے ہی ہوا، جیسے ہی خلفائے راشدین کا دور گیا ہے تو بہت ساری جگہ ایسے ہونے لگا کہ ترجیحی بنیاد پر عہدے دیے جانے لگے. یہی تو بنیاد تھی جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار میں اترے، ورنہ آپ تو شہزادوں جیسی زندگی گزار رہے تھے، ہر جگہ آپ کی عزت تھی، آپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، خود حکومت کی طرف سے آپ کے لیے بڑی بڑی رعایتیں تھیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کی ہے تو اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں حضرات کا بے حد اکرام کیا اور بہت خیال کیا، قدم قدم پر خیال کیا. اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت یزید کو بلا کر آپ نے وصیت کی کہ دیکھو، قرابت کا خیال رکھنا، رشتہ داری ہے ان سے، اور بتا دیا تھا کوفے والے ان کو ضرور تمہارے خلاف اکسائیں گے، لیکن جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ تمہیں نرمی کا معاملہ کرنا،
اور رشتہ داری کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب سمجھتے تھے کہ معاملہ، جب تک دیکھا انہوں نے کہ معاملہ ٹھیک چل رہا ہے خاموش رہے، لیکن جب دیکھا کہ معاملہ ترجیح والا آ گیا ہے، اقربا پروری ہر جگہ شروع ہو گئی ہے، اور جس طرح سے انصاف کے ساتھ معاملات ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر انہوں نے یزید کے خلاف اپنے آپ کو میدان میں اتار لیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد یہ حالات آئیں گے، اثرتن کا لفظ ہے، ترجیحی سلوک ہوگا تمہارے ساتھ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور ایسے معاملات تمہارے سامنے آئیں گے جن کو تم پسند نہیں کرو گے۔ قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایسے موقع کے لیے آپ کا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤدون الحق الذی علیکم، تمہارے اوپر جو حق ہے تم اس حق کو ادا کرتے رہنا، وتسألون اللہ الذی لکم، اور جو تمہارے حقوق ان کے اوپر ہیں اللہ سے مانگتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج کریم تھا، آپ کی عادت طیبہ تھی کہ جب معاملہ دو طرف کے حقوق کا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ بھائی اپنے حقوق تو ادا کرو جو تمہارے ذمے ہیں، اور جو تمہارے دوسروں کے ذمے ہیں ان کو جہاں تک ہو سکے معاف کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم پر ایسے امراء اور حاکم ہوں گے کہ جو تمہارے حقوق پورے طور پر ادا نہیں کریں گے، لیکن تمہارے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں۔ وہ حقوق کیا ہے؟ وہ حقوق یہ ہے کہ امیر کی اطاعت کرنا۔ جب شرعی اعتبار سے کسی کی امارت طے ہو جائے کہ یہ امیر بن گیا ہے، فیصلہ ہو چکا، تو اب اس کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ناجائز امور میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ہاں بغاوت بھی نہیں کی جائے گی، منازعات بھی نہیں ہوگی کہ آپ جھگڑا کرنے لگیں، بغاوت پر اترا جائیں، یہ بھی نہیں۔ لیکن ناجائز امور جو ہیں ان میں اطاعت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کفر بواح ظاہر ہو، کفر بواح کا مطلب یہ ہے کہ امیر کی طرف سے بالکل واضح طور پر کفر اور شرک ظاہر ہو جائے تو اب بغاوت کی بھی اجازت ہوگی عامۃ المسلمین کو، اور منازعات کی بھی اجازت ہوگی۔ لیکن جب تک کفر بواح ظاہر نہ ہو تو ناجائز امور میں تو بات نہیں مانی جائے گی، لیکن جائز امور میں اطاعت ضروری ہوگی۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ناجائز امور کو دل سے ناپسند کرنا ضروری ہے، اور امراء کی اصلاح اور تربیت کی فکر بھی ضروری ہے۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں کہ تاریخ اسلام میں جب بہت سے امراء ایسے آئے جو شریعت کے خلاف چلنے والے تھے اور کفر بواح ان سے ظاہر نہیں ہوا، تو اس وقت کے جو علماء تھے، اکابر تھے، انہوں نے باقاعدہ اصلاح اور تربیت کی پوری کوشش کی، پوری طاقت جھونک دی انہوں نے اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے۔ اور یہ معاملہ خلفائے راشدین کے بعد میں جتنے بھی خلافہ پھر آتے رہے ان سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا۔ چنانچہ کبھی کوئی عالم، کبھی کوئی عالم، کبھی کوئی بڑا مجدد، یہ حضرات پیدا ہوتے رہے، اور باقاعدہ ان کی پوری توجہ حکومت کی اصلاح پر ہوتی تھی۔ بغاوت نہیں کی انہوں نے، حکومت کی اصلاح پر ان کی توجہ ہوتی تھی۔ خود ہندوستان کے اندر جس وقت مغلوں کی یہاں پر حکومت تھی تو دنیا میں سب سے مضبوط مسلمانی حکومت یہی مانی جاتی تھی، اور بھی مسلمانی حکومتیں تھی، لیکن سب سے مضبوط اس وقت دنیا میں عالم اسلام میں جو حکومت تھی مضبوط، وہ یہاں کی حکومت مانی جاتی تھی۔ بالخصوص اکبر کے زمانے میں، جہانگیر کے زمانے میں بڑی مضبوط حکومتیں تھیں یہ، عالمی سطح سے، عالمی اعتبار سے۔
تو اکبر نے ایک نیا دین شروع کیا جس کا نام اس نے دین الہی رکھا، اور پوری طاقت کے ساتھ اس نے اپنے اس دین کی تبلیغ اور تشہیر شروع کی. اور آپ جانتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. بادشاہ جس دین کو اختیار کرتے ہیں تو لوگوں کا جھکاؤ کسی نہ کسی طرح سے اس طرف ہونے لگتا ہے. اس کی ایک موٹی سی مثال، ہندوستان کا ایک وزیر اعظم ایسا بھی گزرا ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ آدمی اپنا پیشاب پیتا تھا. نام بھی آپ جانتے ہیں اس کا، مورارجی دیسائی. جس وقت وہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنا ہے تو اس کے زمانے میں اخباروں کے اندر پیشاب کے فوائد پر آرٹیکل اور مضامین آنے لگے تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے. تو ادھر جب اکبر بادشاہ نے اپنی سرپرستی میں اپنے اس بنائے ہوئے دین کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا اور پوری طاقت کے ساتھ اس کی تشہیر کی، تبلیغ کی ہے، تو اس وقت میں مسلمان بہت پریشان ہوئے، بالخصوص جو اللہ والے تھے، اہل اللہ تھے، علماء تھے. ان میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا. یہ سرہین شریف کے ایک بزرگ تھے، اور یہ ایسے عالم تھے کہ جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 1000 سال پر ایک مجدد پیدا کرے گا، اور دین و شریعت میں جو لوگوں نے کمی بیشی کر رکھی ہوں گی وہ ان کمی بیشیوں کو دور کر کے نکھار کر شریعت کو امت کے سامنے پیش کرے گا. جس طرح سے میں لے کر آیا بالکل اسی انداز سے وہ شریعت کو نکھار کر جو گرد و غبار آ گیا اس کو الگ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا. تو آپ ایسی شخصیت تھے کہ 1000 سال میں ایسا عالم پیدا ہوتا ہے. تو اکبر کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور آپ نے اپنی اصلاح کی کوششیں کی. آپ کی کوشش بہت کامیاب رہی. اکبر پہ تو زیادہ اثر نہیں ہوا، اکبر نے تو ان کو قید کر دیا اور گوالیار کی جیل میں ان کو ڈال دیا، لیکن جہانگیر پر اس کے واضح اثرات ہوئے. اور پھر جہانگیر کے بعد آپ کی اس سعی اور محنت کے جو دینی اعتبار سے آپ نے حکومت پر محنت کی، حکمرانوں پر محنت کی، اس کے اثرات پھر جو ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں پیدا ہوئے. آپ نے ان کی تربیت کے لیے اپنے ایک صاحبزادے خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا تھا، اور یہ اورنگزیب کے خاص استاد تھے، بڑے عالم تھے، شریعت کے ماہر تھے، قرآن اور حدیث اور تفسیر کے اندر بے انتہا مہارت، اسی کے ساتھ تصوف اور سلوک کے بھی امام تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر امراء کی طرف سے ایسے امور ظاہر ہوں جو شریعت کے خلاف ہیں تو ظاہر بات ہے ایک مسلمان ان کو پسند نہیں کرے گا. حضور نے فرمایا ایسے امور ظاہر ہوں گے جن کو تم پسند نہیں کرو گے، لیکن اس صورت میں بغاوت بھی نہیں کی جائے گی، مانا نہیں جائے گا، ان کو عمل نہیں کیا جائے گا، بغاوت نہیں کی جائے گی، منازعات اختیار نہیں کی جائے گی، اور ان امراء کی، ان حکام کی اصلاح کی فکر کی جائے گی. اس کے لیے سب سے پہلے دعا ہے، پھر جس کے جیسا اثرات ہوں اور جیسے جس کا رسوخ ہو اس اعتبار سے وہ آدمی کوشش کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج ہے کہ جہاں دو طرف سے حقوق کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اپنے حقوق کو تو ادا کرو جو تمہارے ذمے ہے، لیکن تمہارے جو حقوق دوسروں کے ذمے ہیں جہاں تک ہو سکے عفو اور درگزر سے کام لو. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایسے حکام آئیں گے جو تمہارا حق ماریں گے، ایسے موقع پہ اپنا حق اللہ ہی سے مانگو، اور ان کا جو حق ہے اطاعت کا وہ حق تم ادا کرتے رہو. پھر ایک موقع پر آپ نے امراء کو بھی یہ بات سمجھائی، حکام کے لیے آپ نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو اگر رعایا کی طرف سے تمہارے حقوق میں کوتاہی ہو تو ہمیشہ درگزر سے کام لینا، معافی والا معاملہ رکھنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی، امراء کو بھی نصیحت فرمائی، اور کہا کہ رعایا کا حق ادا کرنا ہے تمہیں
لیکن رعایا کی طرف سے تمہارے حق میں کوتاہی ہو تو درگدر سے کام لینا اور معافی سے کام لینا. تو اب حدیث کا ترجمہ دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسا زمانہ آئے گا جس میں تمہارے ساتھ ترجیحی سلوک ہوگا. بہت سے ایسے معاملات سامنے آئیں گے جن کو تم پسند نہیں کرو گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس موقع کے لیے آپ کا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جو حق تمہارے ذمے ہے ادا کرتے رہنا اور تمہارا حق جو ان کے ذمے ہے جو وہ نہیں ادا کر رہے اللہ سے مانگتے رہنا. اگلی حدیث حضرت ابو یحییٰ اسید ابن حذیر سے یہ مروی ہے حدیث. یہ کہتے ہیں ان رجلا من الانصار قال یا رسول اللہ الا تستعملنی کما استعملت فلانا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انصار میں سے ایک صاحب حضور کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے اس طرح سے کہیں کا عامل اور گورنر بنا دیجئے جیسے فلاں کو آپ نے کہیں کا عامل اور گورنر بنایا ہے. انہوں نے ایک عہدہ مانگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہدے کے تعلق سے یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی عہدہ مانگے. آپ کا یہ ارشاد ہے کہ جو عہدہ بلا طلب کے مل جاتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، فرشتوں کی مدد ہوتی ہے، پھر فرشتے اس کے ساتھ مدد والا تعاون والا معاملہ کرتے ہیں. اور جو عہدہ طلب کے ساتھ ملتا ہے اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے فلاں فلاں کو عامل بنایا ہے، گورنر بنایا ہے، آپ مجھے بھی اس علاقے کا عامل بنا دیجئے، گورنر بنا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کا جواب نہ دیتے ہوئے ایک الگ بات ارشاد فرمائی. فرمایا انکم ستلقون بعدی اثرا فاصبروا. دیکھو تم میرے بعد ایسا زمانہ دیکھو گے جس میں ترجیح سے کام لیا جائے گا، یعنی تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، حقدار کو حق سے محروم کیا جائے گا. بس جب تم ایسا زمانہ دیکھو تو صبر کرنا. حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ تم مجھ سے آ کر مل لو. اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کے حالات بھی ہمارے سامنے آنے چاہیے، بڑے دلچسپ حالات ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور یہ مدینے میں جو دو قبیلے تھے انصار کے، اوس اور خزرج، ان کا تعلق اوس سے ہے اور اوس کے سرداروں میں سے تھے. ان کے باپ بھی سردار تھے اور یہ خود بھی سردار ہے، یعنی اسید بھی سردار ہے اور حضیر ان کے والد وہ بھی سردار تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی ان کی سرداری مسلم تھی، لوگ ان کو بڑا سمجھتے تھے مدینے کے اندر. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے سے پہلے اپنے ایک سفیر اور اپنے ایک مبلغ اور معلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں بھیج دیا تھا. مصعب بن عمیر سب سے پہلے وہ صحابی ہے جنہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، حضرت مصعب بن عمیر. اور یہ مکے کے ان لوگوں میں سے تھے جو ترفہ والی زندگی گزارتے تھے، مالداری والی زندگی. اللہ نے خوب نوازا تھا، ان کی دراہیم اور دینار کی دکان تھی، عمدہ سے عمدہ جوڑا اور قیمتی سے قیمتی خوشبو کا استعمال کرتے تھے. 400 درہم کا جوڑا پہنتے تھے یہ. اور جب ضرورت پڑی دین کو اور اپنی دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنے کی تو انہوں نے وطن چھوڑا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ تشریف لائے. حضور سے پہلے ہی حضور نے ان کو بھیج دیا تھا. تو مدینے میں سب سے پہلے ہجرت جن صحابی نے کی ہے وہ یہی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مدینے میں آئے اور انہوں نے تبلیغ اور دعوت کا کام شروع کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا. اور اس وقت اسلام کی جو دعوت دی جاتی تھی قرآن کے ذریعے سے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید.
آپ لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے دعوت دیجئے. تو اصل دعوت کا جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں. آپ دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وفد آتا ہے, آپ 2-4 بات کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں میرے اوپر اللہ نے کلام نازل کیا, ذرا سنو. وہ سنتے تھے اور سن کر ہی بس قرآن کے دیوانے ہو جاتے تھے اور کہہ اٹھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کلام تو ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور پھر ایمان لے کر آتے تھے, اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ طیبہ گئے ہیں تو ان کا قیام اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ہوا ہے. یہ وہاں پر ٹھہرتے تھے اور ان کا ایک باغ تھا, وہاں پر ٹھہرتے, وہاں جو بھی لوگ آتے ملتے جلتے ان کو اسلام سمجھاتے, دین سمجھاتے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سردار تھے اور اوس قبیلے کے تھے. تو انہوں نے اسید بن حضیر سے کہا بھائی دیکھو اسد بن زرارہ کے باغ میں مکے سے کوئی صحاب آئے ہوئے ہیں جو لوگوں کو دین سے برگشتہ کر رہے ہیں, ہمارے دین سے ہٹا رہے ہیں اور کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں, اس دین کی دعوت دے رہے ہیں, ذرا جا کے سمجھاؤ. اسید بن حضیر نے فوراً نیزہ اٹھایا اور بہت تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے پورے غصے کے ساتھ جلال کے ساتھ میں وہاں پہنچے جہاں پر حضرت مصعب بن عمیر بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا میاں یہ جو آ رہے ہیں نا یہ سردار ہے اپنی قوم کا, بچ کے جانے نہ پائے, بچ کے جانے نہ پائے, مطلب مسلمان ہو جانا چاہیے آج. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کوشش کریں گے, دعا مانگیے آپ, کیونکہ داعی کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ سے مانگے اور بہت مانگے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک ملفوظ سناؤں. حضرت مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اس کام میں دعوت میں زبان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا پورے جسم میں زبان 50-100 گرام کی ہوتی ہے پوری زبان, اور جسم کتنا 70 کلو کا, 80 کلو کا, 100 کلو کا. تو ہمارے دعوت و تبلیغ کے کام میں زبان کا اتنا حصہ ہے, اور جتنا پورا جسم ہے اتنا حصہ دعا کا ہے. یعنی مانگنا بہت ہے, خوب مانگو اللہ پاک سے. جب ہم بہت مانگیں گے اللہ پاک سے تو پھر اللہ پاک ہماری زبان میں اثر پیدا فرمائیں گے, پھر ہم کسی سے بات کریں گے تو ہماری بات مؤثر ہوگی. تو یہاں بھی مسئلہ یہی ہوا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آنے دو, بات چیت کریں گے, آپ دعا فرمائے. یہ حضرات دعا میں مشغول ہوئے اور طریقہ یہی ہے دعوت کا. یہ بڑے غصے میں جلال کے ساتھ میں آئے اور نیزہ زمین پر رکھا, گاڑا اور کہا میں نے سنا ہے کہ تم لوگ ہمارے بھائیوں کو دین سے برگشتہ کر رہے ہو, اگر رشتہ داری کا خیال نہ ہوتا تو ابھی تو میں سمجھا دیتا. اصل میں جن کے مکان میں باغ میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ رشتہ دار ہوتے تھے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے پوری بات سنی سنجیدگی کے ساتھ, اور ان کی ڈانٹ مکمل سنی صبر کے ساتھ, برداشت کے ساتھ. اسی لیے کہتے ہیں کہ داعی کے سینہ جو ہے سمندر کی طرح وسیع ہونا چاہیے, اس کے اندر تحمل, عفو, درگزر کا مزاج ہونا چاہیے, معاف کرنے کا مزاج, سننے کا مزاج. آج کل ہو گیا ہے بس ہم چاہتے ہیں بس سنیں ہماری, بھئی سننی پڑتی ہے پہلے, بعد میں اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگ ہماری سنیں. تو یہاں پر انہوں نے پوری سنی, ان کی ڈانٹ, ان کا غصہ دیکھا, ان کے تیور دیکھے. حالانکہ یہ لوگ بھی تو عربی ہیں, کوئی بھی کم نہیں ہے, لیکن ساری بات سنی, مسکرا کر دیکھتے رہے. اور اس کے بعد میں کہا بھائی ایک بات چھوٹی سی, آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, ہماری بات سن لو, اگر تمہیں پسند آ جائے تو قبول کر لو, اور نہیں تو کوئی بات نہیں, ہم چلے جائیں گے. عرب کے لوگ بہت منصف مزاج تھے, انصاف تھا ان کے مزاج میں. انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو تم نے انصاف کی بات کہی, تمہاری بات سننی بھی چاہیے. بیٹھ گئے. انہوں نے 2-4 بات کی, اور دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے کلام نازل ہوا, سن لو ذرا. بس 2-3 بات کر کے قرآن کریم سنانا شروع کر دیا.
جیسے ہی قرآن کریم میں سنا رہے ہیں ان کا دل پگھلتا چلا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں خود ہی کہتے ہیں میاں یہ بتاؤ تمہارے مذہب میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا سامنے چشمہ ہے، غسل کرو، ابھی کلمہ پڑھاتا ہوں. چنانچہ انہوں نے غسل کیا، کلمہ پڑھا، اور کہا دیکھو ایک بندہ اور ہے، وہ بھی قوم کا سردار ہے، اس کو میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، ذرا اس سے ہی بات کر لو اور اس کو بھی اپنا پیغام پہنچاؤ. انہوں نے کہا بہت اچھا. تو یہ حضرت اسید بن حضیر پھر گئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی تم ہی جا کے بات کرو ان سے، تم ہی جا کے بات کرو، میری بات نہیں سمجھ رہے وہ، ذرا تم جا کے بات کرو. تو وہ کہتے ہیں چہرہ دیکھ کر کہ اسید یہاں سے جاتے وقت تمہارا جو چہرہ تھا وہ اب نہیں ہے، بدلا ہوا چہرہ لگ رہا ہے. یہ کہہ کر یہ بھی غصے اور جلال کے ساتھ اٹھے اور اپنا نیزہ لے کر اٹھے اور انہوں نے بھی جا کر ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا. ان حضرات نے ان کی بھی ڈانٹ سنی اور سننے کے بعد میں پھر وہی بات مسکراہٹ کے ساتھ اور کہا کہ لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، بات سن لو، اگر پسند آئے تو قبول کر لینا ورنہ ہم چلے جائیں گے. انصاف کی بات کہی تم نے. بیٹھ گئے، ان کو بھی قرآن کریم سنانا شروع کیا. تھوڑی دیر میں وہ بھی کہنے لگے کیا اچھا کلام ہے، کیا عمدہ کلام ہے، یہ تو دل کو آواز دے رہا ہے. یہ بتاؤ تمہارے طریقے میں، تمہارے مذہب میں داخل ہونے کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، بتاؤ مجھے. انہوں نے بتایا سامنے چشمہ ہے، آپ غسل کر لیجئے. کلمہ پڑھ لیا اور پھر یہ حضرات پکے سچے مسلمان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فدا ہونے والے، حضور کے دائیں بائیں رہنے والے. سعد بن معاذ تو اپنے قبیلے کے، اپنے خاندان کے سردار تھے. انہوں نے اسی وقت اپنے سارے لوگوں کو بلایا اور یہ کہا کہ تم مجھے کیسے سمجھتے ہو؟ سب نے کہا سب سے زیادہ سمجھدار، عقل مند، ہوشیار، دانا. کہنے لگے دیکھو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم بھی مسلمان ہو جاؤ اگر تم مجھے ہوشیار سمجھتے ہو. اور خبردار جب تک تم میں سے ہر شخص اسلام قبول نہیں کر لے گا تو جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس سے میں بات نہیں کروں گا. شام تک سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، سارا کا سارا قبیلہ. تو یہ اسید بن حضیر پھر حضور کے بہت قریب ہوئے اور بہت خدمات کی ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ کی بڑی خدمات ہیں ان کی، صحابہ کے لیے، رسول کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے بڑی خدمات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. جب آپ کا سفر مدینے سے بیت المقدس کے لیے ہوا ہے تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے، آپ کے ساتھ میں، اور بہت حق گو تھے. جو صحیح بات ہوتی تھی، حق بات ہوتی تھی، اس کو سامنے ہی کہہ دیا کرتے تھے. اس ادا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پسند کرتے تھے. ان کی ادا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بھاتی تھی، اس لیے ان کو ساتھ رکھتے تھے. انہی کے زمانے میں انتقال بھی ہوا اور نماز جنازہ بھی غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پڑھائی ہے. تو یہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شخصیت ہے. ان سے یہ حدیث مروی ہے جس میں ایک صحاب آ کر عہدہ مانگتے ہیں تو حضور نے ان کی بات نہ جواب دے کر، بات کا جواب نہ دے کر ایک دوسری بات ارشاد فرمائی، ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس میں ترجیحی سلوک دیکھو گے، تمہارے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے، ایسے موقع پہ تمہیں صبر کرنا ہے. حتی تلقونی علی الحوض، اتنا صبر کرنا ہے کہ تم مجھ سے حوض کوثر پر آ کر ملاقات کر لو. اگر انسان کے اندر مکمل صلاحیت موجود ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس عہدے کا حق ادا کرنے والا اب کوئی دوسرا نہیں ہے، امانتاً اگر میں اس عہدے کا متولی بنا دیا جاؤں تو میں اس کو صحیح طور پر ادا کر سکتا ہوں، تو آدمی آگے بڑھ سکتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ بادشاہ کے سامنے جب ان کو بلایا گیا اور حالات ایسے تھے کہ ملک بگڑنے والا تھا، جو خواب وغیرہ بادشاہ نے دیکھا تھا اس کی بنیاد پر، تو بادشاہ پریشان تھا کہ پھر ایسے حالات میں ملک کو سنبھالے گا کون؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف صاف کہا کہ بادشاہ مجھے آپ
اس کا ذمہ دار بنا دیجئے، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ اب یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں، دوسرا نہیں. تو اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں، دوسرے اب نہیں رہے، تو آدمی آگے بڑھ کر عہدہ لے سکتا ہے. لیکن دوسرے بھی موجود ہیں، کرنے والے کرنے ہیں، پھر خاموں کا عہدے کے لیے آگے بڑھنا، مناصب کے لیے آگے بڑھنا، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، پسند نہیں کی گئی ہے. جو آدمی عہدہ طلب کرتا ہے اور طلب پر اس کو عہدہ مل جاتا ہے، اس کی طلب پر، تو اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی ہے. اگلی حدیث دیکھیے. حضرت ابراہیم عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے، غزوات میں سے کسی غزوے میں تھے، اور سورج کے زائل ہونے کا انتظار فرما رہے تھے. یہاں تک کہ جب سورج ڈوب گیا تو آپ صحابہ کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو. یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ فإذا لقیتموہم فاصبروا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، دیکھو دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو. بعض مرتبہ ہوتا نا، جذبات ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا مقابلہ ہو گیا تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ہوگا، فلاں ہوگا. جیسے حضور کے زمانے میں ہوا، جنگ بدر میں جو حضرات شریک نہیں ہو سکے تھے، تو اب ان کا خیال تھا کہ بس اب کے مٹھ بھیڑ ہو، اب کے مقابلہ ہو تو بس اب ہم بھی دو دو ہاتھ کریں گے، تمنائیں کر رہے تھے. حضور نے فرمایا، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو. ہاں تیاری تو رکھو، اس کے لیے قرآن کریم نے بھی کہا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تو اپنے دشمنوں کے لیے مستقل مکمل تیاری رکھو. مستطعتم، جتنا تم سے ہو سکتا ہے، من قوہ، جو قوت تم جمع کر سکتے ہو کر کے رکھو. ومن رباط الخیل، جو گھوڑے تم جمع کر کے رکھ سکتے ہو رکھو. ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، ایسی قوت جس کے ذریعے سے تم اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو اور ان پر تمہارا رعب طاری رہے. قرآن کریم کی آیت موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیاری تو رکھو، لیکن دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو کہ بھائی، اور خاموخواہ لڑائیوں میں مت کودتے پھرو. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کرتے رہو. ہاں اگر دشمن تم پر جنگ مسلط کر دے، تم پر چڑھ کر ہی آ جائے، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، تو اب ثابت قدم رہو. اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. قرآن کریم نے بھی کہا کہ جب دشمن سے تمہاری ملاقات ہو، یعنی جنگ ہو جائے، مٹ بھیڑ ہو جائے، تو اب تمہیں ثابت قدم رہنا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا. حضور نے فرمایا، ایمان اور بزدلی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اگر ایمان ہے تو بزدلی نہیں ہو سکتی، اگر کوئی بزدل ہے تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. جو حضور نے فرمایا اس حدیث میں، حضور نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اچھی طرح سمجھ لو اللہ نے جنت کو تلواروں کے سایوں میں رکھا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اس سے ایک بات اور واضح ہو گئی. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام پر کہ اسلام تو خون ریزی سے پھیلا ہے، تلواروں کی بنیاد. حضور تو کرے لا تتمنوا لقاء العدو، اپنے آپ کو خاموخواہ جنگوں میں مت گھسیٹو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو. ہاں ساتھ ساتھ میں یہ تعلیم ہے، جب دشمن سامنے والا تم پر جنگ مسلط کر دے، تمہارے پیچھے ہی پڑ جائے، تمہاری عزت کی، تمہاری جان کے، تمہارے مال کے پیچھے پڑ جائے، تو اب اسلام اور بزدلی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اچھی طرح سمجھ لو جنت اللہ نے تلواروں کے سایوں میں رکھی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ غزوے میں تھے نا، جنگ میں، آپ نے کہا، دعا فرمائی، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. اے اللہ، اے وہ اللہ جو کتابوں کا نازل کرنے والا ہے، بادلوں کا چلانے والا، لشکروں کو شکست دینے والا، ہمارے دشمنوں کو شکست دے دے اور ہمیں ان پر فتح عطا فرمایا. کیا مطلب اس کا سمجھے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس قوت
طاقت اسلحہ کتنا ہی ہو، لیکن تمہیں اعتماد اپنی قوت پر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے بھروسے پر، تمہارا اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے، اور اللہ پر اعتماد ہوگا تو یاد رکھو پھر فتح اور کامرانی قدم چومے گی، اور اگر اللہ سے نگاہ ہٹ گئی تو کتنی بھی طاقت ہو پھر یاد رکھو اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے سب کے سامنے دعا مانگی، اللہ، وہ اللہ جو کتابوں کا نازل کرنے والا ہے، وہ مجری السحاب، بادلوں کا چلانے والا ہے، دشمنوں کو شکست دینے والا، اہزمہم، ہمارے دشمنی ہمارے سامنے ہیں، اللہ ان کو شکست سے دوچار کر دے، وانصرنا علیہم، اور ہم کو